بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلے نمبر پر اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جاتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری سزا یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس کو نبینا اٹھایا جائے گا. انشاءاللہ آج کے مختصر وقت کے اندر اللہ کا ذکر، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین فضیلت والا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا. جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر کمی واقع کر دیتے ہیں. آج اس دور میں ہر انسان اپنے کاروبار اور اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ میرا رزق تھوڑا ہے، کاروبار کے اندر کمی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر کو جاری رکھیں، اور خصوصی جو بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہ کلمہ توحید بھی ہے، اللہ کی توحید کے اس میں اقرار بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ صدقے دل کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے تو قیامت والے دن اس کی نجات کا سبب بن جائے گا. ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جلال میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی ذات غصے میں ہوگی، میزان کو مقرر کر دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اگر ایک ذرہ برابر نیکی لے کے آئے ہو تو اس کا اجر عطا کر دیا جائے گا، اگر ایک ذرہ برابر تمہارے نامہ اعمال کے اندر گناہ موجود ہے تو اس کی سزا دے دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت والے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال اٹھائے ہوں گے اور میزان کے قریب آ جائے گا. اس کا پہلا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اس کے سارے اوراق جو ہیں وہ گناہ اور اللہ کے نافرمانیوں سے بھرے ہوں گے. اس کو برائیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. دوسرا نامہ اعمال کھولا جائے گا، یہ بھی سارے کا سارا گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا. پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 99 نامہ اعمال جو ہے اس کے برائیوں سے بھرے پڑے ہوں گے. یہ 99 نامہ اعمال اس کی زندگی کے برائیوں والے پلڑے میں آ جائیں گے، یہاں تک کہ آخری اور 100واں نامہ اعمال جو ہے اس کے اوراق کو دیکھا جائے گا، پلٹا جائے گا کہ شاید اس نے زندگی میں کہیں کوئی نیکی کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 100واں نامہ اعمال جب آدھا دیکھ لیا جائے گا تو یہ بندہ خود اللہ سے کہے گا اے اللہ، ایک طرف 99.5 نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے دیکھ لیے گئے ہیں، اگر کوئی نیکی نکل بھی آئی، ایک طرف اتنے بڑے گناہوں کے انبار ہے، اگر کوئی نیکی نکل بھی آئے گی تو میرا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، اے اللہ لہٰذا مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ رب العالمین پھر یہی بات فرمائیں گے اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہے اس کا اجر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100واں نامہ اعمال آخری ورقہ، ایک بطاقہ، چھوٹا سا ٹکڑا
جس پر اس کی ایک نیکی لکھی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ۔ جس وقت اس نے اسلام کو قبول کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ یہ الفاظ پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی پریشان ہوں گے کہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف 100 کے 100 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے اور ایک طرف چھوٹا سا ٹکڑا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا، یہ نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا اور یہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جانا ہے جس نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، سوال و جواب کی نشست جاری تھی، صحابہ کرام سوال پوچھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ تھوڑا سا وقفہ آیا، صحابہ کراموں کے سوال و جواب کے اندر تھوڑا سا وقفہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھے اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید کسی ضرورت کی وجہ سے، قضائے حاجت یا کسی اور وجہ سے باہر گئے، جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مجلس کو ختم کیا جاتا تو اختتام پر مجلس سے اٹھنے کی، مجلس کفارہ کی دعا پڑھی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دیر تک مسجد میں واپس نہ آئے تو صحابہ کرام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ مدینے کے اندر منافق بھی موجود ہیں، کہیں کسی منافق نے رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی کو لیے مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ مدینے کے بازاروں میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، گویا کہ سارے صحابہ کرام اٹھ کے رسول اللہ کی تلاش کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک انصاری صحابی کے اندر مجھے گفتگو کی باتوں کی آواز سنائی دی اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ کہتے میں نے باغ کا رستہ تلاش کیا، مجھے رستہ نہ ملا، جہاں پر وہ کھالا یا نہر تھی اس کے اندر سے میں باغ کے اندر گھس گیا اور میں نے دیکھا کہ اس انصاری صحابی نے، انگوروں کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باغات کے انگوروں کو پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انگوروں کو نوش فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیونکہ میں باغ رسول اللہ کی تلاش میں میری سانس پھولی ہوئی تھی، رسول اللہ نے میرے چہرے کی پریشانی کو دیکھا، میری سانسوں کو پھولا ہوا دیکھا اور فرمانے لگے ابو ہریرہ کیا بات ہے، بڑی پریشانی میں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، پریشانی یہ تھی کہ کہیں کوئی منافق آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کی تلاش کے اندر نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ تیری اس محبت کو قبول کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اتنی بڑی خوشخبری ملی میں نے اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے اور باغ سے باہر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھے ابو ہریرہ کیا بات ہے، بڑی پریشانی جلدی میں ہو؟ رسول اللہ کی حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا مارا، زمین پر گر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت عمر فاروق کی شکایت کی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا عمل کہ ہمیں کوئی دھکا دے دے، ہم نے فوراً لڑائی کرنا شروع کر دینی تھی۔ صحابہ کرام کا عمل رسول اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیغمبر حضرت عمر فاروق نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر اگر مدینہ میں صحابہ کرام کو، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جو بندہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا اسے جنت مل جائے گی، لوگ اعمال کو کرنا چھوڑ دیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے، ذکر و اذکار تسبیحات کو چھوڑ دیں گے، روزوں کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی موت سے پہلے اس حدیث کو
بیان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جس تک میری حدیث پہنچی اس نے آگے نہ پہنچائی وہ قیامت والا دن میرا مجرم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں تک اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جو بندہ صدق دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ پکا جنتی ہے، اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان پر آخری کلام یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ وہ بندہ بھی جنتی ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے متعلق احادیث بے شمار ہیں، لیکن مختصر عرض کرنا چاہوں گا اپنی زندگی میں جہاں پر ہم بے شمار اذکار کرتے ہیں وہیں لا الہ الا اللہ ان الفاظ کا بھی ذکر کیجئے، کیونکہ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں ہوگا، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہمارے رزق کے اندر برکات عطا فرما دیں گے، اور دوسرا جو قیامت والے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو صرف ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھائیں گے، ہم اس وعید سے بچ جائیں گے، قیامت والے دن ہم دیکھنے والے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔